بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا جو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، انہیں پیٹھ پر ڈھو کر لاتا اور بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے تھوڑی بہت جو آمدنی ہوتی اسی پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ کام اگرچہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھا، مگر لکڑہارا کبھی اس سے نالاں اور شکوہ کناں نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے ایک پڑوسی نے بھی یہی کام شروع کر دیا، مگر فرق یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ زیادہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس سے کم قیمت پر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس طرح اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پیشہ ور لکڑہارا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر جب میں اپنی پیٹھ پر لاتا ہوں تو بہت سے کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ مجھے بھی پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے۔ براہ کرم جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری مشکل بھی وہاں رکھ دیں اور میرے لیے ایک گدھے کی درخواست کر دیں جس پر میں لکڑیاں اٹھا کر بازار لے جاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس غریب لکڑہارے کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ جواب ملا، موسیٰ، یہ بندہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جب تک وہ خود کو اس مہلک بیماری سے نجات نہیں دلائے گا کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس سے جا کر کہہ دینا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ آج کل اس دوسرے لکڑہارے کا گدھا بیمار ہے، اس سے کہو کہ یہ اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا گدھا ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اسے بھی ایک گدھا عطا کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غریب لکڑہارے سے ساری تفصیل بیان کی تو اس کے اندر موجود آتش حسد اور تیز ہو گئی اور کہنے لگا، میں کبھی بھی اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ اب مجھے خدا سے کسی گدھے کی طلب نہیں۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اس کا گدھا کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ دیکھا آپ نے حسد کتنی بری چیز ہے۔ جب تک یہ بیماری کسی کے اندر موجود ہو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے کتنی عمدہ نصیحت فرمائی ہے، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔